4-5 چیزیں جو ہے وہ کیا اس وقت شہر اقتدار میں ہو رہی ہیں، اور واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ شہباز سرکار مسلسل دھنستی چلی جا رہی ہے، پھنستی چلی جا رہی ہے، ان کے گرد گھیرا جو ہے وہ مسلسل تنگ ہو رہا ہے۔ اور ایک ایک کر کے ڈیولپمنٹس پر بات کرتے ہیں کیا کیوں دیکھیں۔ ایک تو سب سے پہلے یہ ہوا کہ آج جو سماعت تھی سپریم کورٹ میں 6 ججز کے خط کے حوالے سے، جو ان کے انکشافات ہیں، جو انہوں نے جو کچھ بتایا ہے ان بہادر ججز نے، ان عظیم ججز نے، 6 ججز نے، اس پر جو سماعت تھی اس سے پہلے 6 تاریخ تک وفاقی حکومت کو ان 6 ججز کے خط پر جواب دینا تھا، لیکن حکومت کی جانب سے آج اٹارنی جنرل پاکستان منصور عثمان عوان صاحب نے عدالت کو یہ بتایا کہ کیونکہ ہمیں تحریری آرڈر نہیں ملا تھا اس لیے ہم جواب جمع نہیں کرا سکے۔ اب یہ بہت امپورٹنٹ ہے، سوال تو بڑا یہ ہے کہ جو دستخط ہیں وہ کیوں نہیں ہوئے تھے، کیوں ججز دستخط نہیں کر رہے تھے، اور انہوں نے پھر دستخط کیے کیوں اوپن کورٹ میں؟ ظاہر شاید وہ ججز نہیں چاہتے تھے کہ اوپن کورٹ میں ایک تماشا لگے، پورا میڈیا کے ذریعے پورا پاکستان دیکھ رہا ہے، تو انہوں نے دستخط کر دیا۔ لیکن یہ بڑا سوال ہے کہ 6 ججز ابھی تک دستخط نہیں کر رہے تھے، ان میں سے 3 دستخط نہیں کر رہے تھے، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ لیکن اصل جو اس میں ایک اور چیز ہے وہ یہ ہے کہ حکومت نے بہرحال جواب جمع نہیں کرایا، اور حکومت کا جواب جمع نہ کرانا بتاتا ہے کہ کہاں پہ ٹانگی ہوئی ہیں، سمجھ آ نہیں رہا، جائیں تو جائیں کہاں، کریں تو کریں کیا۔ تو یہ ہے ایک تو معاملہ کہ حکومت نے جواب جمع نہیں کرایا، کل تک انہوں نے ٹائم مانگا ہے، آج اب دستخط ہو گئے ہیں، اب دیکھتے ہیں کل تک وہ جواب جمع کراتے ہیں یا ویسے سماعت غیر معینہ مدت کے لیے جو ہے وہ ملتوی ہو گئی ہے، کیونکہ منصور علی شاہ صاحب نے شاید پاکستان سے باہر جانا ہے، تو اس لیے یہ معاملہ ابھی وہ واپس آئیں گے تو پھر سماعت کے لیے مقرر ہوگا جب یہ 6 ججز جو ہیں وہ پورے ہوں گے، تو مکمل ہوں گے۔ تو دوسرا جو معاملہ ہے دیکھیں، قاضی صاحب جو ہے وہ ان کے حوالے سے بہت سی انٹرنل خبریں آ رہی ہیں، اور وکلا جو ہے وہ بہت سے دعوے کر رہے ہیں، میں اس پہ کام کر رہا ہوں کہ کوئی چیزیں کوئی تھوڑی سی سالڈ چیز ساتھ ہاتھ آئے، پتہ چلے تو پھر آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کی جائے۔ دوسرا جو معاملہ ہے وفاقی حکومت کے لیے، شہباز سرکار کے لیے، وہ بھی بھیانک ہے، خوفناک ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک اور جج صاحب کے حوالے سے خبر آ گئی ہے، اور وہ جج صاحب ہیں جسٹس محسن اختر کیانی صاحب۔ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کے خلاف جو مہم چلی ہے اس پر بھی محسن اختر کیانی صاحب نے خط لکھا ہے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کو، اور عامر فاروق صاحب کو اب بتایا جا رہا ہے کہ ایڈمنسٹریٹو کمیٹی جو ہے، حسین چودھری صاحب علی جہاں کے ساتھ ویلاگ میں بتا رہے تھے کہ جو ایڈمنسٹریٹو کمیٹی ہے جس میں عامر فاروق صاحب ہیں، محسن اختر کیانی صاحب ہیں، میاں گل حسن اورنگزیب صاحب ہیں، اس میں یہ طے ہوا ہے کہ اب توہین عدالت کی کارروائیں شروع کی جائیں گی۔ محسن اختر کیانی صاحب کا معاملہ ہو یا بابر ستار صاحب پہ تو میں ڈیٹیل میں لاسٹ ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں، لیکن اس میں اب مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت تک جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں ابھی تک تو بینچ بننے کی خبر نہیں آئی، لیکن ساتھ ایک اور بڑی خبر آ گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آج عامر فاروق صاحب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ، ان کی کاز لسٹ منسوخ کر دی گئی، اور ان کی کاز لسٹ منسوخ کر دی گئی ہے۔ ان کے کیس انہوں نے آج کیسز نہیں سنے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ چیزیں بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہوتی جا رہی ہیں حکومت کے لیے، چیف جسٹس کے لیے، چاہے وہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب ہوں یا چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہوں۔ عامر فاروق صاحب نے آج کاز لسٹ منسوخ کر دی، آج سنگل بینچ میں انہوں نے کوئی کیس نہیں سنا۔ آج ڈویژن بینچ میں بہت اہم کیس ان کے پاس لگا ہوا تھا، وہ تھا توہین عدالت میں جو سزا سنائی تھی جسٹس بابر ستار صاحب نے ڈی سی اسلام آباد، ایس ایس پی آپریشنز اور ایس ایچ او کو، وہ معاملہ 1 مارچ کو انہوں نے فیصلہ سنایا تھا، 30 مارچ تک انہوں نے کہا تھا کہ یہ اپیل کر سکتے ہیں، اور اگر اپیل میں انہوں نے کہا تھا کہ فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ معطل کر دیتی اپیل میں تو ویل اینڈ گڈ، ورنہ 30 مارچ کو ان تینوں کو گرفتار کر کے اور اڈیالہ منتقل کر دیا جائے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے سیم ڈے انٹر کورٹ اپیل دائر کی، انٹر کورٹ اپیل انہوں نے دائر کی، اور اس کے بعد پھر وہ درمیان میں کیس لگ نہیں رہا تھا، بینچ نہیں کوئی اور جج مان نہیں رہا تھا، پھر کرتے کراتے ایک بینچ بنا، وہ ٹوٹا، پھر میاں گل صاحب کے ساتھ بیٹھ کے، اور پھر کیا ہوا 20 مارچ کو عامر فاروق صاحب نے بابر ستار صاحب کا فیصلہ معطل کرتے ہوئے 7 مئی کی تاریخ رکھ دی۔ آپ اندازہ لگائیں 20 مارچ کو 7 مئی کی تاریخ ڈال دی، حالانکہ اتنا ارجنٹ معاملہ تھا، اتنا اہم معاملہ تھا، اتنی لمبی تاریخ ڈال دی، اور آپ جب آج 7 مئی آئی ہے تو آج بتایا گیا کہ عامر فاروق صاحب کی طبیعت ناساز ہو گئی ہے، طبیعت خراب ہو گئی ہے، اور آج عامر فاروق صاحب جو ہیں وہ کیسز کے لیے نہیں بیٹھے، جس وجہ سے یہ کیس جو ہے وہ نہیں ہو سکا، اور اس کے ساتھ ایک اور کیس آج نہیں ہو سکا، وہ بھی بڑا اہم کیس تھا، اور اس پہ میں نے تو اس پہ زیادہ بات نہیں کی۔ ایک دن مجھے عمران ریاض خان صاحب اس کیس کے بارے میں بڑی تفصیل سے بتا رہے تھے، اور پھر متی اللہ جان صاحب نے بھی اس کے اوپر ایک ویلاگ کیا ہے۔ یہ اب حسین چودھری صاحب نے جو ٹویٹ کیا اس میں انہوں نے بتایا کہ انصاف کا قتل عام، تھانہ کھنہ کی حدود میں روڈ ایکسیڈنٹ، اور درخواست گزار کے مطابق ایکسیڈنٹ لاہور ہائی کورٹ کی گاڑی میں لاہور ہائی کورٹ کی گاڑی استعمال ہوئی تھی، جس میں جاں بحق شہری کے کیس میں تفتیش مکمل نہ ہونے اور ملزمان کی عدم گرفتاری کے خلاف کیس کی سماعت کی کاز لسٹ آج کینسل کر دی گئی ہے، اور آئندہ سماعت 26 جون مقرر ہوئی ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے سماعت کرنا تھی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک یہ انہوں نے
متی جان صاحب نے اس پہ ویلاگ بھی کیا تھا کہ اس میں ایک لاہور ہائی کورٹ کے جج ہیں، ان کی گاڑی سے ایکسیڈنٹ ہوا ہے جس کی شہری کی جان گئی ہے، اور اس پہ جو ان کی ایف آئی آر ہے نہ اس پہ تفتیش ہو رہی ہے، نہ ذمہ داران کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ یہ کیس بھی آج لگنا تھا، اور آپ اندازہ لگائیں کہ 7 مئی مطلب ایک شہری کی جان چلی گئی سارا کچھ، اور سماعت کب کے لیے مقرر کر دی؟ 26 جون کے لیے۔ آپ اسی سے اندازہ لگائیں کہ کس طرح سے ہمارے معاملات چل رہے ہیں۔ لیکن حکومت کے لیے جو بڑا ایک مسئلہ ہے وہ ایک تو یہی ہے کہ مطلب آپ اسلام آباد کورٹ میں اگر دو توہین عدالت کی کارروائیاں شروع ہوتی ہیں تو یہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ بتا چکا ہوں کہ پاکستان کی 77 سالہ تاریخ میں، عدالتی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوگا کہ کسی جج کی اس طرح سے کانفیڈینشیل انفارمیشن، ذاتی انفارمیشن جو سرکاری اداروں کے پاس ہے، ریاستی اداروں کے پاس ہے، اس کو لیک کرنے پر توہین عدالت کی کارروائی شروع ہوگی۔ پھر کیا ہوگا، بینچ کون ہوگا، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ دیکھنے والی ہوں گی۔ اور ساتھ ہی اس میں جو اب باقی معاملات آپ کے سامنے ہیں کہ کاز لسٹ آج منسوخ ہو گئی ہے، عامر فاروق صاحب بیٹھے نہیں ہیں، اور ڈی سی اسلام آباد والا کیس بھی نہیں ہوا، حالانکہ بہت امپورٹنٹ تھا، اور میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے کہا تھا کہ ہم اگلی سماعت تک صرف یہ فیصلہ معطل کر رہے ہیں، اور اگلی سماعت آج تھی جو کہ عامر فاروق صاحب کی طبیعت ناسازی کی بنیاد بتائی گئی ہے، اور اس بیس پر ان کی وہ آج عدالت میں نہیں بیٹھے۔ اس کے بعد اگلی خبر یہ ہے جناب کہ وکلا کے اندر یہ بہت زیادہ بات ہو رہی ہے کہ لگتا یوں ہے کہ اگلے 2 ہفتے میں حکومت، شہباز شریف حکومت اور قاضی فائز عیسی صاحب کی لڑائی شروع ہو جائے گی۔ اچھا، وکلا کی رائے تقسیم ہے، کچھ وکلا کہتے ہیں کہ ہو جائے گی، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، دونوں کا سروائیول ایک ساتھ ہے تو لڑائی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ کہتے ہیں قاضی صاحب کو بھی پتہ ہے کہ اگر حکومت اور میری لڑائی ہوتی ہے تو پھر اس کا بینیفیشری جو ہے وہ عمران خان ہوگا، تو اس لیے حکومت اور مجھے مل کے عمران خان کا راستہ روکنا چاہیے، کیونکہ یہ بات تو اب ہمارے بہت سے صحافی دوست کر رہے ہیں کہ قاضی فائز عیسی صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ نہ معیشت ہے، نہ معاشی کرائسس ہے، نہ سیاسی عدم استحکام ہے، نہ دہشت گردی ہے، نہ بدامنی ہے، نہ بے روزگاری ہے، نہ مہنگائی ہے، نہ مداخلت ہے، نہ سازش ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ قاضی فائز عیسی صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ عمران خان ہے، اور مجھے اداروں کو اور حکومت کو مل کے عمران خان کا راستہ روکنا چاہیے۔ یہ باتیں اب کھلے عام ہو رہی ہیں، اور یہ بہت افسوسناک اور تشویشناک ہے۔ لیکن اب یہ بتایا جا رہا ہے اور یہ تجزیے کیے جا رہے ہیں وکلا کی جانب سے کہ حکومت اور قاضی فائز صاحب کی لڑائی شروع ہو سکتی ہے، اور اس کی بنیاد وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں، قاضی فائز عیسی صاحب چیف جسٹس پاکستان بنے، ان 6 ماہ میں قاضی فائز عیسی صاحب نے وہ چیزیں نون لیگ کے حق میں کیں جو نون لیگ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، جو کوئی پاکستان کا شہری تصور نہیں کر سکتا تھا کہ قاضی فائز عیسی صاحب عمران خان کے خلاف نون لیگ کے ساتھ مل کے اس حد تک چلے جائیں گے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب قاضی صاحب نے اپنا کریئر تباہ کر لیا، اپنی لیگیسی کا تباہ، کریئر تو خیر وہ پورا کر کے جا رہے ہیں، مطلب لیگیسی تباہ کر لی، انہوں نے اپنا نام تباہ کر دیا، مطلب کس طرح کی ان کے بارے میں زبان استعمال ہوتی ہے، کہ ان کے نام پہ لوگوں کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں آپ دیکھ لیں۔ انہوں نے اپنا سب کچھ تباہ کر دیا، اس کے بدلے میں انہوں نے مانگا تو مانگا کیا؟ ایک چیز مانگی، اور وہ تھی کہ مجھے جنرل فیض کا سر چاہیے، جو بھی ہو مجھے جنرل فیض کا سر چاہیے۔ اس کے لیے انہوں نے آتے ہی فیض آباد دھرنا کمیشن، فیض آباد دھرنا کیس جو ہے اس کی نظرثانی لگائی، اس کے بعد حکومت کے ساتھ مل کے کمیشن بنوایا، اور اس کمیشن نے جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب کو جھوٹا قرار دے دیا ہے کہ یہ غلط بیانی کرتے رہے ہیں، جھوٹ بولتے رہے ہیں۔ یہ جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب جو الزامات لگاتے رہے ہیں، جو قاضی فائز عیسی صاحب کہتے رہے ہیں کہ جنرل فیض میرے خلاف ریفرنس کے پیچھے تھا، اور میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ جائیدادوں کا حساب اس لیے نہیں دوں گا کہ یہ بدنیتی پہ مبنی ریفرنس ہے، تو اب حکومت سے وہ ایک جنرل فیض کا سر چاہتے تھے، وہ بھی ان کو نہیں ملا، اس میں بھی جنرل فیض صاحب کو بری کر دیا گیا ہے، کلین چٹ دے دی گئی ہے، کلیئر کر دیا گیا ہے، قاضی صاحب کے سارے الزامات جھوٹ ثابت ہو گئے ہیں۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اب انہوں نے آخری موقع دیا ہے شہباز سرکار کو کہ 2 ہفتوں میں اس کے اوپر کوئی چیز کر کے لے آؤ جنرل فیض کے حوالے سے، کوئی اور تم کیا کرنے جا رہے ہو، کس طرح کرنے جا رہے ہو، تو ویل اینڈ گڈ، ورنہ یہ کہا جا رہا ہے کہ قاضی فائز صاحب نون لیگ کے ساتھ بھی سیدھے ہو جائیں گے، اور کیونکہ ویسے ہی اب قاضی صاحب کی یعنی دو ہی چیزیں تھیں نا، ایک یہ تھا کہ عمران خان کی مخالفت اور دشمنی میں وہ نون لیگ کے ساتھ الائنڈ نظر آتے تھے جو ان کے اوپر الزام ہے، اور دوسرا ان کے اوپر الزام یہ تھا کہ وہ کیونکہ ایکسٹینشن لینا چاہتے ہیں، عہدہ انجوائے کرنا چاہتے ہیں، طاقت اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو ناگزیر سمجھتے ہیں کہ میں نہیں ہوں تو پتہ نہیں پاکستان ہی چلے گا، تو اس لیے وہ اس عہدے پر رہنا چاہتے ہیں، یہ مراد انجوائے کرنا چاہتے ہیں، یہ سارا کچھ اپنی پاور ایکسرسائز کرنا چاہتے ہیں، اور اس سیٹ کو نہیں چھوڑنا چاہتے، تو وہ تو پروگرام بڑھ گیا ہے، وہ تو ابھی اتنا آسان نہیں ہے، اور اس کے لیے جو ہے وہ اب اتنا آسان نہیں لگ رہا، کیونکہ جو کل جو 3 ججز نے کا جو فیصلہ ہے مخصوص نشستوں کے حوالے سے، تو اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب قاضی صاحب کی ایک لڑائی شروع ہو سکتی ہے نون لیگ کے ساتھ، اگر نون لیگ نے جنرل فیض صاحب کے حوالے سے کوئی
قاضی صاحب کو جنرل فیض کا سر پیش نہ کیا تو یہ اب ساری صورتحال ہے. آپ دیکھ لیں اوورال، آپ دیکھیں کہ روزانہ چیزیں بگڑتی چلی جا رہی ہیں. اب اسلام آباد کورٹ میں 2 ججز کے خلاف کمپلین پر توہین عدالت کی کارروائی، ڈی سی والا معاملہ، سپریم کورٹ میں 6 ججز والا معاملہ، پھر عطر من اللہ صاحب کے ریمارکس، وہ چیزیں، وہ سارے معاملات، پھر فیض آباد والا معاملہ اور عامر فاروق صاحب کے لیے مشکلات. تو شہباز سرکار کے لیے مشکلات بڑھتی چلی جا رہی ہیں، گھیرا تنگ ہوتا جا رہا ہے. دیکھتے ہیں چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں اور کیا قاضی فائز عیسی صاحب اور نون لیگ کی بھی آپس میں لڑائی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یہ بھی دیکھنا ہوگا. مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.